میں سمجھتا ہوں کہ آزاد ہندوستان میں مسلمانوں پہ اس سے بڑا طوفان کبھی نہیں آیا. یہ بدنصیبی ہے اس ملک کی کہ حاکم وہ بنے گا جو مسلمانوں پہ ظلم کرے گا. اسی پہ الیکشن لڑے گئے, اسی پہ حکومتیں بنی. لیکن اب جو حملہ ہوا ہے جو حملہ ہوا ہے وہ جیسا مولانا نے کہا کہ یہ آخری لڑائی ہے. ابھی تک ہمارے ساتھ مظالم ہوتے رہے اور ہم خاموش رہے, اور ہم نے کچھ غلطیاں کری تھیں. جیسا کہا گیا کہ 2013 میں 1995 کا جو بل تھا اس میں کچھ کمیاں تھیں, یعنی جیسے بیچنے کا قصہ تھا. امبانی صاحب کا جو محل بنا ہوا ہے وہ وقف کی زمین پہ ہے, اور اس کے 11 ممبروں نے اس کو بیچا اور 2 کروڑ روپے وقف بورڈ کو دیے گئے اور باقی جو ان کے ممبر تھے ان کی جیب میں رکھے گئے. اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا, اس وقت میں پارلیمنٹ میں تھا, انتولے صاحب منسٹر تھے, اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کو وقف کے قوانین کو مضبوط کرنا ہے. سچر کمیٹی کی جو رپورٹ ہے اس میں 10واں چیپٹر ہے, اس میں کہا یہ گیا ہے کہ وقف کی زمینوں کو اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو مسلمانوں کے اسکولوں کا, مسلمانوں کے اسپتالوں کا, کسی چیز کی بھی ضرورت پیسے کی نہیں ہے. بی جے پی نے یہ بل لانے سے پہلے سچر کمیٹی کو یہ کہتے ہوئے کوٹ کر دیا کہ سچر کمیٹی نے کہا ہے کہ صاحب وقف کی زمین پہ قبضہ ہوا ہے. حقیقتاً ہوا ہے, لیکن 2013 میں جو امینڈمنٹ آیا اس سچر کمیٹی, وہ جو سلیکٹ کمیٹی تھی اس کے ہم ممبر تھے. ہم لوگوں نے وہ کوششیں کی کہ جو وقف کی زمینیں ضائع ہو رہی ہیں یا قبضہ ہو رہی ہیں, امبانی کی زمین خریدنے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ آپ وقف کی زمین بیچ نہیں سکتے. وہ قانونی طور پہ اور شرعی اعتبار سے بھی صحیح یہ ہے کہ جو آپ کوئی زمین وقف کر دیتے ہیں تو اللہ کے حوالے کرتے ہیں, آپ اس کے مالک نہیں بن سکتے, اس کے مینیجر, اس کے متولی, اس کے ٹرسٹی بن سکتے ہیں. ایک تو یہ شرط لگائی گئی. دوسرا یہ کہا گیا کہ جیسا آپ نے بتایا, دہلی کے نئی دہلی اسٹیشن کے سامنے ایک مسجد ہے, اس کی 8 دکانیں 26 روپے پہ اٹھی ہوئی تھیں, بغل کی دکانیں 2500 پہ اٹھی تھیں. تو یہ قانون بنایا گیا 2013 میں کہ اگر کوئی آدمی ہمارا کرایہ دار, وقف کا کرایہ دار ہوگا تو مارکیٹ ویلیو پر ہی اسے دیا جائے گا. یہ وہ چیزیں تھیں جس سے یہ اندازہ ہم لوگوں نے لگایا تھا کہ اگر ہم نے وقف کی زمین کو بچا لیا اور وقف کی زمین کی آمدنی بڑھا لی تو ہماری قوم بھیک مانگنے والی نہیں, بھیک دینے والی ہو جائے گی. 10 سال تک اس بل پر کوئی عمل نہیں کیا اس حکومت نے, لیکن ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ شاید مسلمان اب پیسہ دینے والا بن جائے گا, بھیک مانگنے والا نہیں رہے گا, اور وقف کی زمین کو مضبوط کر رہا ہے. اس بنیاد پر وہ ایک ایسا بل لے کے آئے جنہوں نے 2013 کے امینڈمنٹ کو ختم کرنے کے لیے اور یہ اعلان کیا, ہمیشہ جب کوئی بل لایا جاتا ہے اور اس کی ترمیم کے لیے کی جاتی ہے تو وجوہات بیان کی جاتی ہیں. کوئی وجوہات نہیں بیان کی گئی, ایک دم سے اعلان ہوا اور یہ کہا کہ یہ سلیکٹ اپوزیشن نے اور کچھ لوگوں نے ہنگامہ کیا تو انہوں نے کہا سلیکٹ کمیٹی میں جائے گا. اب آپ سلیکٹ کمیٹی میں یہ دیکھیے کہ سلیکٹ کمیٹی جو ہے, یہ بل جو ہے اوقاف کا, یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے, مسلمانوں کو سے بات کرنی ہے, لیکن سلیکٹ کمیٹی کس کو بلا رہی ہے؟ ان غاضبوں کو
ریلوے نے جس نے زمین پہ قبضہ کیا کہ تم آؤ بتاؤ، آرکائز کے لوگ جنہوں نے ہماری ساری زمین پہ قبضہ کیا ہے، تم آؤ، تم بتاؤ۔ ان لوگوں کو جو کرایہ دار ہیں اور جن کے کرائے بڑھنے ہیں، ان کو بلایا، ان کا وقت کی زمین کو آؤ۔ ایسا کبھی ہندوستان میں نہیں ہوا۔ میں 50 سال سے سیاسی گلیاروں میں گھومتا ہوں، اس طرح کے ناجائز کام، جس طرح سے انہوں نے یہ کہا کہ ہر وقت کا سروے ہوگا، سینکڑوں سال سے ہماری جائیدادیں وقت میں لکھی ہوئی ہیں، ریونیو ریکارڈ میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن ڈیڈ کس کے پاس ہے؟ تو اب ہر مسجد، ہر خانقاہ، ہر مدرسہ، اس سب میں یہ کہہ سکتے ہیں، اور طے کون کرے گا؟ ڈی ایم کرے گا، جو سب سے بڑا قابض ہے اور جس نے ہماری زمینوں کو قبضہ کیا ہے۔ اسی مسئلے پر ہم لوگ ایک تنظیم چلاتے ہیں، انڈین مسلم فار سول رائٹس، IMCR۔ ہم نے دہلی میں ایک میٹنگ بلائی، اور جس میں ہمارے ساتھی تعمیر ملت کے صدر اور سیکریٹری گئے، اور ہندوستان کے مختلف لوگ جڑے۔ یہ فیصلہ ہوا کہ یہ ذاتی لڑائی نہیں ہے، یہ ملت کی آخری لڑائی ہے۔ اور اسی سلسلے میں تعمیر ملت کے ساتھ ہم لوگ یہاں آئے۔ 24 تاریخ کو آپ کے ذریعے ہم ان بند کمروں میں، ہمارے پاس وہ زبان نہیں ہے جو لوگوں کو ہلا سکے، لیکن آپ کے پاس قلم ہے۔ آپ کا قلم لکھنا چاہیے اور عوام کو پہنچانا چاہیے کہ اس کے بعد بھی کوئی زندگی رہی گئی اس ملک میں؟ کیا ہم حقدار ہوں گے اس ملک میں رہنے کے؟ آپ کا قلم یہ لکھ سکتا ہے۔ قلم اگر منصف ہے تو ہواؤں کا رخ بدل دیتا ہے، اور اگر وہ بک جائے تو زمین پہ بوجھ ہے۔ نیشنل میڈیا زمین پہ بوجھ ہو گیا ہے۔ نیشنل میڈیا کا کوئی شخص آپ کو نہیں پوچھے گا، اور وہ صرف اس بات پہ خوش رہے گا۔ چند لوگوں کو انہوں نے بلا کے یہ کہلا دیا کہ یہ اچھا بل ہے۔ پوچھا کیوں؟ ایک پوائنٹ بتا دو، کہا حکومت چاہتی ہے۔ تو ایسے ظالموں کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے۔ ہم آپ کے بیچ سے اس لیے آئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ آواز حیدرآباد سے اٹھے۔ میں دہلی میں رہتا ہوں، لکھنؤ کا رہنے والا ہوں، لکھنؤ کو بربادی کے آخری منزل پہ دیکھ رہا ہوں۔ مجھے بڑی امید ہے حیدرآباد کے لوگوں سے۔ مجھے معلوم ہے، میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب میں حیدرآباد آتا ہوں تو جینے کی آرزو پیدا ہو جاتی ہے۔ لگتا ہے کہ ابھی کچھ مسلمان زندہ ہیں۔ توقع ہے آپ لوگوں سے۔ اس کے جو تفصیلات ہیں وہ ہم 24 تاریخ کو، وہ سارے لوگ جو JPC کے ممبر ہیں، پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں۔ پرسنل لا بورڈ کے صدر آ رہے ہیں، جماعت اسلامی کے امیر آ رہے ہیں، رحمان صاحب جن کے زمانے میں 2013 کا بل پاس ہوا تھا، بیماری کے باوجود وہ بھی آ رہے ہیں، صرف آپ لوگوں سے یہ کہنے کے لیے کہ خدا کے واسطے یہ آخری لڑائی ہے۔ ابھی تک تو اگر ہم کو مار دیا، ہم کو لنچ کر دیا، تو دوسرا اس لیے خوش رہا یا چپ رہا کہ میرے گھر پہ دستک نہیں ہوئی۔ اب کوئی ایسا شخص نہیں ہے، کوئی ایسا امام، کوئی ایسا خطیب، کوئی ایسا انسان جو اب بچے گا اس بل کے بعد۔ اور یہ بل کچھ نہیں ہے، صرف مسلم دشمنی کی وجہ سے۔ اس کے جواز کوئی جوازی نہیں ہے۔ ہمارے حقوق کو چھیننے کے لیے قانون بھی ہے، ہم قانون میں بھی جائیں گے، لیکن یہ بات جیسے ابھی حضرت مولانا نے کہی کہ اب فیصلہ کرنا پڑے گا۔ یہ ملک کہیں یہ تو نہیں کہ ہمارے سارے راستے بند ہو جائیں۔ ہم گزارش کریں گے کہ آپ کے اپنے قلموں سے، آپ کی اپنی زبان سے اپنی قوم سے کہیے کہ اب اس کے بعد کوئی وقت ہے بیٹھنے کا؟ اس کے بعد کوئی ایسی چیز ہے
کہ تم ابھی کہو کہ نہیں ابھی ہم 2 منٹ اور آرام کریں گے. اللہ کے واسطے اگر تم نے اپنے اس بل کو رکوایا نہیں تو یقین کریں کہ نہ کوئی مسجد بچے گی. آپ کو پتہ ہے میں نے JPC کی میٹنگ میں وہاں کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ وہ جگبندہ پال جو چیئرمین ہیں ان سے کہا تھا یہ بات کہ آپ کانگریس کے نیتا تھے، بابری مسجد گری، ہندوستان کی سیاست بدل گئی، اور آپ اب گاؤں دیہاتوں میں ہر 10 مسجدیں ہیں، ان کو کھدواؤ گے تو اس ملک کو جہنم بنا دو گے، اور یہ جہنم بن جائے گا، یہ سمجھنا چاہیے. اور JPC کی جہاں تک سوال ہے کہ JPC کی میٹنگ ہو رہی ہے، آپ کے ہاں بھی آ رہے ہیں وہ جو حضرات جنہوں نے JPC میں نہیں گئے وہ جائیں وہاں اور کبھی الگ نہ ملیے گا، کیونکہ یہ فوٹو کھینچتے ہیں کہ فلاں صاحب آئے تھے، بات ہو گئی، وہ انہوں نے حمایت کر دی. اس کا ثبوت کیا ہے؟ لیکن جب آپ کمیٹی کے سامنے جاتے ہیں تو آپ کا ایک ایک لفظ لکھا جاتا ہے. میں بار بار اپنے وہاں ویڈیو پہ کہہ رہا ہوں لوگوں سے کہ خدا را JPC کے چیئرمین سے کسی قیمت پہ مت ملیے. دیکھیے میں بتا دوں آپ کو، ایک نام آیا، پاسماندہ سماج نے سپورٹ کیا ہے. آپ کے دین میں پاسماندہ اور اشراف کا کوئی خانہ ہے؟ آپ کے دین میں تقوی ہے، عبادت ہے، جو تقوی کرتا ہے وہی سب سے بڑا ہے. ہم لوگوں میں مسلمانوں میں 2 قومیں ہیں، ایک رئیس ایک غریب. یہ نیا ایک پاسماندہ طبقہ نکالا گیا ہے RSS کے ذریعے ہمارے مذہب کو، ہمارے دین کو بانٹنے کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دین جس نے یہ کہا ہو کہ تم میں سب برابر ہیں، بڑا وہ ہے جس میں تقوی ہے. تو یہ پاسماندہ لفظ کہاں سے آیا؟ ایک نئی چیز اصلاح ہوئی. وہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں، چند لوگ ہیں جو گئے بھی ہیں، ان کے گھر والے بھی ان کے ساتھ نہیں ہوں گے. باقی غیر مسلموں کو بلایا ہے. ہم نے خط لکھا ہے اسپیکر کو بھی، ڈپٹی چیئرمین کو، اپوزیشن کے لیڈروں کو کہ یہ مسلمان کے مسائل پر غیر مسلم کو کیوں بلایا جا رہا ہے. ہم نے یہ بھی خط لکھا ہے کہ جب JPC چل رہی ہے تو امت شاہ بیان کیسے دے رہے ہیں؟ یہ کنٹیمپٹ آف پارلیمنٹ ہے. اس لیے کہ یہ چیزیں ہم کو ان سے لڑنی ہیں. صرف یہ ہے اگر میری قوم نے ایک آواز ہو کے کھڑے ہو گئے تو ایسا نہیں ہے کہ کسی میں یہ حکومت ہو، کیونکہ ایک بڑا طبقہ غیر مسلموں کا آج وہ ہمارے ساتھ ہے. اور اگر ہم اسی طرح سے بزدلی دکھاتے رہے تو وہ بھی ہمیں چھوڑ کے چلا جائے گا، کیونکہ بزدل قوم کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا. ہم نے خود دیکھ لیا ہے کتنے ہمارے اپنے تھے جو ہمیں ہمارے حوالے کر کے، قسمت کے حوالے کر کے چھوڑ گئے، اس لیے کہ یہ مری ہوئی قوم ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتی. اب جو بچے ہیں ان کو ساتھ دینا ہے، ان کو دکھانا ہے کہ ہم سوئے تو ہوئے تھے، مرے نہیں. اور یہ بہترین موقع ہے ہندوستان کے ہر جماعت کو، چاہے وہ کانگریس ہو، چاہے سماجوادی ہو، چاہے وہ BJP ہو، جو جماعت بھی ہو، کہ یہ قوم کبھی جاگ بھی سکتی ہے. تو یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. ایک جیسا حضرت نے فرمایا کہ پہلی بار نہ مسلک کی لڑائی ہے، نہ برادری کی لڑائی ہے، نہ کسی کے بڑے ہو یا چھوٹے ہونے کی لڑائی ہے. بہت سے ان لوگوں سے جن سے میرے مراسم اچھے نہیں ہیں، میں ان کی محفلوں میں جا رہا ہوں، وہ میری محفلوں میں آ رہے ہیں. تو جب یہ شکل پیدا ہو جائے گی تو آپ کی ریلیونس ہو جائے گی. آپ صرف وقت کو ہی نہیں بچائیں گے، اپنی اوقات کو، اپنی شناخت کو اس ملک میں پیدا کر پائیں گے.